ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور ممبر پر تشریف لائے۔ ارشاد ہوا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ دریافت فرمایا تم جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں مسیح دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کی زبان میں بات سنانا شروع کی۔ میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں 24 جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز ایک مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا، پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے اور پھر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ کہنے لگا میں جساسا ہوں۔ پوچھا جساسا کیا ہے؟ وہ بولا اے قوم ایسا کرو وہ سامنے والے گرجا گھر میں داخل ہو جاؤ، وہاں ایک شخص رہتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا۔ جب ہم گرجا گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک بہت لمبا تڑنگا آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس شخص سے جا کر پوچھا اے کم بخت تو کیا بلا ہے؟ زنجیروں سے جکڑے ہوئے آدمی نے کہا تم میرا حال تو جان لو گے، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے اسے اپنی ساری داستان سنا دی کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور سمندر میں جہاز کے بھٹکنے کی وجہ سے ہم یہاں آن پہنچے ہیں۔ اس نے ہم سے چند عجیب سوال کیے اور آخر میں ہم سے ایک اور سوال پوچھا کہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا انہوں نے قرب و جوار کے عربوں پر قبضہ پا لیا ہے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے، اس کی اطاعت کریں۔ لو اب میں تمہیں اپنی بات سناتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اب وقت آنا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا، تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں دورہ کر لوں گا۔ ہاں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں یا ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ان شہروں کے ہر رستے پر فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے عصا سے ممبر پر ٹیک لگائی اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے جواب دیا بے شک بتائی تھیں۔ ارشاد ہوا آگاہ رہو دجال بحر روم یا بحر عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق بحر ہند کی جانب سے آئے گا۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔